بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 104۔ جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہے، باب ہفتم قصر کے بارے میں ہے۔ اس باب میں 3 مباحث ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم چوتھے بحث کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ قصر اضافی کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ المبحث الرابع فی تقسیم القصر الاضافی، بحث رابع قصر اضافی کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ اس بحث میں قصر اضافی کو تقسیم کیا گیا ہے۔ قصر اضافی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، قصر اضافی یعنی کسی خاص چیز کی نسبت دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ مقصور اس مقصور علیہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں مطلقاً اس چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا جاتا، یعنی کسی دوسری چیز کی نسبت کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ خاص ہے، مطلقاً نہیں۔ قصر اضافی کی 3 اقسام ہیں۔ قصر افراد، جب مخاطب شرکت کا اعتقاد رکھتا ہو بلکہ متکلم اس کو یہ بتا رہا ہو کہ یہ فقط اسی مقصور علیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ قصر افراد کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کے ذہن میں یہ ہے کہ جو صفت ہے یہ فقط اس موصوف کے لیے نہیں ہے، بلکہ 2-3 اور خاص افراد ہیں، ان کے لیے بھی ہیں۔ لیکن متکلم اس کو سمجھائے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صفت فقط اسی مقصور علیہ کے ساتھ خاص ہے۔ جس طرح کہ تھا نا، ما مسافر الا خلیل مثلا۔ قصر قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قصر قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم جو بتا رہا ہے مخاطب اس کا الٹ اعتقاد رکھتا ہے۔ قصر قلب میں یہ ہے کہ متکلم کچھ بتا رہا ہے اور مخاطب کا اعتقاد بالکل اس کا الٹ ہے، یعنی قصر قلب میں مخاطب کے اعتقاد کی طرف، یعنی جو دوسری چیز ہے کہ جس کی نسبت متکلم بات کر رہا ہے اور ایک چیز کو دوسری کے لیے خاص کر رہا ہے، وہ مخاطب کا اعتقاد ہے۔ مخاطب کا اعتقاد اس کا بالکل الٹ ہے جو متکلم بتا رہا ہے۔ لہٰذا اس بنا پر متکلم جو ہے وہ جملے میں قصر لاتا ہے تاکہ اس کو سمجھائے کہ جو بات آپ کے ذہن میں ہے ویسا نہیں ہے، بلکہ اس کا بالکل الٹ ہے۔ قصر تعین کا مطلب یہ ہے کہ جب مخاطب متردد ہو اس حکم کے بارے میں جو متکلم بتا رہا ہے۔ مثلا کوئی حکم ہے، پتہ نہیں ہے فلان مقصور علیہ کی فلان کے لیے ہے یا فلان کے لیے ہے، تو مخاطب ہے متردد، متکلم قصر کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ فلان کے لیے ہے اور فلان کے لیے نہیں ہے، معین کرتا ہے۔ قصر مبتدا و خبر کے درمیان بھی ہو سکتی ہے اور فعل و متعلقات فعل کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے درمیان قصر ہو سکتی ہے۔ مثلا وہ ایاکا نعبدو، یا مثلا ما شوقی الا شاعر وغیرہ، سوائے مفعول مع کے۔ متعلقات فعل میں مفعول مع میں قصر نہیں ہو سکتا اور سب کے سب میں قصر ہوتا ہے۔ مفعول مع میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے کیونکہ مفعول مع فعل کے معمول کا مصاحب ہوتا ہے، جبکہ مقصور علیہ کے ساتھ مل کر جملے کی تالیف کرتا ہے۔ نہ یہ اپنے مصاحب کے لیے مقصور واقع ہو سکتا ہے اور نہ مصاحب اس کے لیے مقصور، اور فعل اور اس کا مصاحب آپس میں مل کر جملے کو مکمل کرتے ہیں۔ یہاں پر بتاتے ہیں کہ مفعول مع میں کیا ہوتا ہے۔ مفعول مع فعل کا جو معمول ہوتا ہے اس کا مصاحب ہوتا ہے۔ اب مثلا جاء البرد والجلبات، تو یہاں پر والجلبات میں جو الجلبات ہے یہ مفعول مع ہے اور یہ جو برد ہے یہ اس کا مصاحب ہے۔ اب یہ اس مصاحب کے لیے بھی مقصور نہیں بن سکتا اور نہ یہ مصاحب اس کے لیے مقصور بن سکتا ہے۔ یہ معنی ہی ایسا ہے اور ساتھ سٹرکچر بھی ایسا ہی ہے۔ اور ایک اور بات یہ کہ جو اس کا فعل ہے وہ تو اس کی مصاحب کے ساتھ مل کر جملے کو مکمل کرتا ہے، یعنی مصاحب فعل کے ساتھ مل کر جملے کو مکمل کرتا ہے
اور فعل اس مصاحب کے ساتھ جو اس مفعول ما کا مصاحب ہے، جو اس فعل کا معمول ہے، اس کے ساتھ مل کر جملے کو مکمل کرتا ہے۔ تو اب یا تو اس کا مصاحب مکسور بنے گا، یا فعل مکسور بنے گا، اور یا فعل مکسور علیہ بنے گا، اور یا مصاحب جو ہے یعنی اس کا جو مصاحب ہے مفعول ما کا وہ مکسور بنے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے مفعول ما جو ہے وہ جملے میں یعنی اس کے ذریعے سے کسر نہیں کی جاتی۔ کسر ایجاز کی اقسام میں سے ہے، کیونکہ جس جملے میں کسر ہو وہ در حقیقت دو جملوں کا قائم مقام ہوتا ہے۔ ایجاز یعنی الفاظ کم ہو اور معنی زیادہ ہو، تو کسر حقیقت میں دو جملوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جب دو جملوں کے قائم مقام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کم ہے اور معنی زیادہ ہے۔ کسر معانی کو مشخص و معین کرتا ہے، بالکل واضح کرتا ہے۔ علمی مباحث و مسائل اور اس جیسے باقی مطالب میں بہت آتا ہے۔ کسر علمی مباحث میں مسائل میں کسر کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ المبحث الرابع فی تقسیم القصر الاضافی، بحث رابع کسر اضافی کے بارے میں ہے۔ کسر اضافی کو چند اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ينقسم الكسر الإضافي بنوعيه السابقين على حسب حال المخاطب إلى۔ کسر اضافی کو اپنے دونوں انواع کے ساتھ، یہاں پر بنوعیہ سے مراد وہ جو اس سے پہلے کے بحث میں ہم نے مکسور اور مکسور علیہ کو تقسیم کیا وہ مراد ہے کہ ان دونوں کے ساتھ علی حسب حال المخاطب یعنی مخاطب کی حالت کو دیکھتے ہوئے تین قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کسر افراد اذا اعتقد المخاطب شرکتہ نحو انما اللہ الہ واحد ردا علی من اعتقد ان اللہ الہ واحد وثالث ثلاثہ۔ کسر افراد سے مراد یہ ہے کہ جب مخاطب یہ اعتقاد رکھتا ہو، یہ یقین رکھتا ہو یا یہ گمان رکھتا ہو کہ یہ جو صفت ہے یہ فقط اس موصوف کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی اور افراد کے لیے بھی ہے، تو اس کے اعتقاد کو رد کرتے ہوئے اور اس کے اعتقاد کی نفی کرتے ہوئے کسر لایا جاتا ہے۔ انما اللہ الہ واحد، جس طرح کہ یہ مثال ہے انما اللہ الہ واحد، کہ بے شک اللہ جو ہے معبود جو ہے وہ فقط ایک ہی ہے، وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ ردن علی من اعتقد ان اللہ الہ واحد وثالث ثلاثہ، اس کے یعنی اس کی بات کو رد کرتے ہوئے کہ جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ایک بھی ہے اور تینوں میں سے بھی تیسرا ہے، تینوں میں سے بھی ایک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو عیسائی ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ایک بھی ہے اور اصل میں تین مل کر بھی خدا بنتے ہیں، یعنی باپ خدا، روح القدس خدا اور بیٹا خدا۔ وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ باپ، بیٹا یعنی یسوع مسیح اور روح القدس یہ تینوں مل کر خدا بنتے ہیں۔ اب یہ تینوں مل کر بھی یعنی ایک خدا بن گئے، یہ تینوں مل کر ایک خدا بن گئے، اور ان میں سے جو باپ ہے تو وہ کون ہے؟ لازم سی بات ہے وہ بھی تو خدا ہی ہے۔ یسوع کا باپ یعنی جس کو یسوع کا بیٹا مانتے ہیں تو یسوع کو کس کا بیٹا مانتے ہیں؟ اب لازم سی بات ہے کہ اللہ کا ہی بیٹا مانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ خود بھی یعنی خدا ہے، اکیلے بھی، میں بھی وہ ایک خدا ہے، اور یہ ان تینوں کے ساتھ مل کر یعنی ان دو کے ساتھ مل کر بھی وہ خدا ہے۔ اب یہ ایک ایسا معمہ ہے جو خود عیسائیوں کے لیے بھی درد سر بنا ہوا ہے، وہ خود بھی اس کو ٹھیک طریقے سے حل نہیں کر پا رہے، کیونکہ اگر خدا اکیلے میں خدا ہے تو پھر ان دو کے ساتھ مل کر خدا یہ کیا معنی رکھتا ہے، اور اگر نہیں ہے یہ تینوں مل کر خدا بنتے ہیں
تو پھر کہیں کہ یہ تینوں مل کر خدا ہیں. اور اگر مثلا خدا اکیلے میں خدا ہی ہے، اللہ اکیلے میں ہی ہے، تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان دو کو بھی ساتھ ملائیں. اور ساتھ یہ کہ وہ ان تینوں کو معبود بھی مانتے ہیں، فقط اللہ کو معبود قرار نہیں دیتے، بلکہ روح القدس اور یسوع مسیح کو بھی ساتھ معبود بھی قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا جز مانتے ہیں انہیں. قصر قلب، ابھی قصر قلب کا مطلب کیا ہے؟ اذا اعتقد المخاطب عکس الحکم الذی تثبته، جب مخاطب کا اعتقاد بالکل الٹ ہو، متکلم کچھ بتا رہا ہو اور مخاطب کا اعتقاد کچھ اور ہو، اس کی بالکل الٹ ہو جو حقیقت میں ہے، جو واقع میں ہے، جس کے بارے میں متکلم بتا رہا ہے. نہ ہو ما سافر الا علی، کوئی مسافر نہیں ہے، کسی نے بھی سفر نہیں کیا سوائے علی کے. ردن علی من اعتقد ان المسافر خلیل لا علی، ایک بندہ ہے جس کا اعتقاد یہ ہے کہ مسافر جو ہے وہ خلیل ہے، علی نہیں ہے. اب جب آپ کہتے ہیں کہ ما سافر الا علی یا ما مسافر الا علی، تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی ہی فقط مسافر ہے، خلیل مسافر نہیں ہے. فقط قلبت و عکست علیہ اعتقادہ، یعنی آپ نے بات تبدیل کی، اس کے بالکل الٹ کہا جو اس کا اعتقاد ہے. کسر تعین، کسر تعین کا مطلب یہ ہے کہ اذا کان المخاطب یتردد فی الحکم، جب مخاطب بیچارہ کسی حکم میں متردد ہے، یہ حکم اس کے لیے ہے یا اس کے لیے ہے، پتہ نہیں ہے اسے، تو آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ قصر لے کر آتے ہیں. مثلا الارض متحرکۃ لا ثابتۃ، ایک مخاطب ہے، وہ اس بارے میں وہ ہے، کیا نام ہے، متردد ہے کہ زمین جو ہے متحرک ہے یا ثابت ہے. آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں، زمین جو ہے متحرک ہے، ثابت نہیں ہے. تو آپ نے اس کے تردد کو دور کرنے کے لیے کہا نا، فی خطاب من شک و تردد ان الارض متحرکۃ لا ثابتۃ، یہ یعنی اس بندے کو خطاب کرتے ہوئے کہ جو یہ شک کرتا ہے، جو تردد میں ہے کہ جو زمین ہے یہ متحرک ہے، ثابت نہیں ہے. وعلم، جان لیں کہ ان الکسر بنوعیہ یقع بین المبتدأ والخبر، یعنی مکسور اور مکسور علیہ کی نسبت، مکسور اور مکسور علیہ، خواہ مکسور صفت ہو یا موصوف ہو، یا مکسور علیہ صفت ہو یا موصوف ہو، ان میں سے جو بھی ہو، اپنے دونوں انواع کے ساتھ یہ مبتدا اور خبر کے درمیان بھی واقع ہو سکتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ مبتدا مکسور ہو، خبر مکسور علیہ ہو، یا خبر جو ہے مکسور ہو، مبتدا مکسور علیہ ہو. ان دونوں کے درمیان بھی قصر جو ہے آتا ہے. وبین الفعل والفاعل ونائبہ او المفعول او الحال وغیر ذالک من المتعلقات، فرماتے ہیں کہ فعل کے جتنے بھی متعلقات ہیں، خواہ فاعل ہیں یا دوسرے متعلقات جو فضلات ہیں، ان میں سے جو بھی ہیں، مفعول اللہ ہے، مفعول مثلا مطلق ہے، حال ہے، یہ سب آپس میں بھی ان میں بھی قصر ہو سکتا ہے. یعنی فعل اپنے فاعل کے ساتھ قصر، ان کے درمیان بھی قصر ہو سکتا ہے. مکسور مکسور علیہ ایک دوسرے کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہے. اسی طرح فعل مفعول بہ کے ساتھ یا مثلا مفعول اللہ کے ساتھ قصر ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، واقع ہوتا ہے. البتہ ولا یقع القصر مع المفعول معه، لیکن مفعول مع کے ساتھ جو ہے قصر نہیں ہوتا. فعل اور مفعول مع کا آپس میں جو ہے یعنی قصر نہیں بنتا، ان کے درمیان قصر واقع نہیں ہوتا کہ ایک مکسور بنے اور دوسرا مکسور علیہ بنے، ایسا نہیں ہو سکتا. خود مفعول مع مثلا جو اس کا مصاحب ہے، اس کے لیے بھی وہ نہ مکسور بن سکتا ہے نہ مکسور علیہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہ سٹرکچر ایسا ہے کہ جہاں پر یہ نہیں ہو سکتا. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مفعول مع اصل میں بلا واسطہ متعلق کی فعل نہیں ہے، بلکہ بالواسطہ متعلق کی فعل ہے. اصل میں یہ مصاحب کے ساتھ آیا ہوا ہے. لہٰذا فعل جو ہے مکسور علیہ کے لیے نہ مفعول مع کے لیے نہ مکسور بن سکتا ہے نہ مکسور علیہ بن سکتا ہے. اور ساتھ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹرکچر ایسا ہے کہ جس میں قصر وارد نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ نہ تو آپ یعنی نہ تو آپ فعل کو مفعول مع کے لیے مکسور قرار دے سکتے ہیں، نہ مکسور علیہ قرار دے سکتے ہیں، اور نہ مفعول مع کو اس کے لیے، اور نہ
साहिब यानी जो इसका जो मुसाहिब है मफूल मा का, जिसके बाद ये आया हुआ है न इन दोनों का आपस में कोई मकसूर अलैह इन दोनों का आपस में बनाया जा सकता है। ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है। बल्कि फेल अपने मुसाहिब के साथ मिलकर जुमला मुकम्मल करेगा या मुसाहिब अपने फेल के साथ मिलकर जुमला मुकम्मल करेगा। अब अगर मुसाहिब फर्ज करें ना हो, उसको हटा दिया जाए दरमियान से, तो मफूल मा तो फेल के साथ जुमला मुकम्मल नहीं करेगा, न फेल मफूल मा के साथ जुमला मुकम्मल करेगा। वलकस्रु मिन ज़ुरूबिल इजाज अल्लज़ी हुवा अअज़मु रुकनिन मिन अरकान अल बलागा। फरमाते हैं कि जो कसर है ये इजाज के अक़साम में से है और बलागत के आला अरकान में से हैं। एक अजीम तरीन रुकन है बलागत का। इजाज यानी अल्फाज कम हो और उनसे माना जो है वो ज़्यादा लिया जाए। क्यों ये इजाज में से क्यों है? इन जुमलतल क़स्र फ़ी मक़ाम जुमलतैन, क्योंकि कसर में असल में एक ही जुमला दो जुमलों के मकाम पर होता है। आप अदा तो एक जुमला कर रहे हैं, लेकिन असल में वो दो जुमलों के मुकाम पर है, क्योंकि उसमें इस्बात भी है और नफी भी है। मसलन मा कामिलुन इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई कामिल नहीं है। अब ये एक जुमला है, लेकिन तुआदिलु कौलक, यह असल में उदूल कर जाता है, तब्दील हो जाता है, तहवील हो जाता है दो जुमलों में। अल्लाह कामिलुन एक जुमला हो गया कि अल्लाह कामिल है, वगैरुल्लाह लैसा बिकामिल, और खुदा के अलावा जितनी भी है वो उनमें से कोई भी कामिल नहीं है। तो ये देखो ना, दो जुमले हो गए। वाइजन अलकस्रु युहद्दिदुल मानी तहदीदन कामिलन वयक्सुरु ज़ालिका फिल मसाइल इल्मियति व बिमा युमाथिलुहा। फरमाते हैं कि इसके साथ कसर जो है उसका एक और फ़ायदा ये है कि वो मानी को बिल्कुल वाज़ेह करता है, रोशन करता है, महदूद करता है, यानी रोशन करता है, वाज़ेह करता है। तहदीदन कामिलन उनकी हदबंदी बिल्कुल बेहतरीन करता है, और मसाइल इल्मिया में और इस जैसे और बहुत सारे मसाइल व मतालिब में कसर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।